مجھے پاکستان جانا ہے، کسی بھی طرح انتظام کرو اور کوئی بھی بہانہ تراشنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اٹھا تو نیند سے بوجھل آنکھوں سے سامنے اپنے سیکرٹری کو دیکھنے لگا، یعنی خواب میں وہ کس قدر اذیت میں مبتلا چہروں کو دیکھتا رہا تھا، اور اب اٹھتے ساتھ ہی یہ فیصلہ اس کے سیکرٹری کو بھی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ لیکن سر، آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور معذرت کے ساتھ میں بہانہ نہیں پیش کر رہا، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سیکرٹری نے حالات سے آگاہ کرنا چاہا۔ اسی لمحے ملازمہ ناشتہ لے کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی گفتگو سن چکی تھی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں خطرہ ہے یا نہیں، اور وہاں جا کر کیا کروں گا یہ بتانا میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتا۔ جتنا کہا کروں اتنا ہی کیا کرو، اور تم میرا سامان پیک کرو۔ مجھے آج ہی کی فلائٹ سے پاکستان جانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کام کی نوعیت ذہن نشین رکھو کہ تم یہاں کس کام کے لیے ہو اور تنخواہ کیوں لیتے ہو۔ وہ سرد آنکھوں سے دیکھتا ہوا اپنی بات مکمل کر کے بستر سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اتنے عرصے بعد پاکستان کیوں جانے پر بضد ہیں؟ ملازمہ دھیڑ عمر تھی۔ انہوں نے سیکرٹری سے حیران ہو کر پوچھا، شاید اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ وہاں جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو؟ وہ فکر مند انداز میں بولا، جو کہتے ہیں مان لو، اپنی ہی کرو گے تو نوکری سے جاؤ گے۔ ایک تم ہی ہو جو اس بچے کو سنبھال سکتے ہو۔ یہ بھی حیثیت جبھی حاصل ہے کہ تم اس کے گھر کے جدی پشتی ملازموں میں سے ہو۔ ملازمہ نے بردباری سے مشورہ دیا، لیکن وہاں خطرہ ہے۔ سیکرٹری چڑ گیا، تم ساتھ جانا ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہو تو یہ بھی نکال لینا، جہاں بھی جاؤ ماسک میں رہنا۔ یہ بھی میں بتاؤں گی۔ ملازمہ نے خفگی سے اسے گھورا، تم ابھی تک یہیں موجود ہو؟ شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اگر تم اپنی نوکری عزیز نہیں رہی یا پھر تھم چکے ہو تو مجھے صاف لفظوں میں بتا سکتے ہو۔ شازم واش روم سے تولیہ کندھے پر لٹکائے باہر آیا اور سیکرٹری کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر چلا گیا، کیونکہ اب حکم کی تعمیل کرنا اس پر فرض تھا۔ بھلے اس بات سے انہیں کتنا بھی دکھ پہنچتا، حکم نہ ماننے کی صورت میں اسے نوکری سے نکال دینے کا بھی خدشہ تھا۔ جبکہ شازم زیر لب مسکرایا، اب آپ پیکنگ کریں گے یا آپ کو بھی کچھ کہنا پڑے گا؟ ناشتے کی پلیٹ پر جھکتے وہ ملازمہ سے بولا تو بڑبڑا کر شازم کھری کھوٹی سناتی الماری کی جانب بڑھی۔ اس گھر میں وہ بس ان دونوں کو ہی ستا سکتا تھا۔ ابھی بھی سیکرٹری ملازمہ کو خوب ڈرا کر ان کا خون سکھا کر خود مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ منحوس میرے گھر میں مجھ پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، صبح اٹھتی ہے، کام کرتی ہے اور پھر آدھا کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ کیسے اس کو سمجھاؤں میں تو تنگ آ گئی ہوں نا۔ اس کا باپ اس کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اور نہ ماں میرے سر پہ بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ خدا جانے کب میرا اسے پیچھا چھوٹے گا، منحوس ماری کو کب تلک برداشت کرنا ہے۔ وانیہ برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے چچی کی آوازیں اسے بلند آواز میں سنائی دینے لگی۔ نہ جانے اب اس نے کیا کر دیا تھا جس کے بدلے میں اسے اب کھری کھوٹی سننے کو ملنے والی تھی۔ تو ادھر بیٹھی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا میرے کپڑے استری کر دو، مجھے سمن کے سسرال میں جانا ہے۔ لیکن تو کیوں کرے گی استری؟ تو میری بیٹی سے جلدی ہے کہ تم سے چھوٹی عمر میں اس کا رشتہ میں نے اچھی جگہ کر دیا، اور تمہارا نہیں کیا تو منحوس یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چچی باورچی خانے میں چلی آئی۔ وہ میں یہاں مصروف تھی تو اس سے پہلے کہ جملہ مکمل کرتی چچی نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، ہاں اب یہ بہانے بنا لے، کیسی شاطر ہو، تمہیں جان سے مار دوں گی اس سے پہلے کہ تم حسد کر کر کے میری بچی کی خوشیوں کو نگلو۔ چچی نے اپنی تلخ زبان کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہی، مجھے لگا اب شام کو جائیں گی، جبھی سوچا کہ برتن دھو کر استری کروں گی، ورنہ میں فوراً کر دیتی۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، لیکن میرے بال چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے دہائیاں دینے لگی، لیکن چچی کسی طور پر رحم کرنے کی روداد میں نہ تھی۔ بالوں کے جھنجھوڑنے کے ساتھ اب وہ تھپڑوں کی برسات بھی کرتی جا رہی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ چھوڑ کر اپنی بچی کی خوشیاں ختم کروا دوں؟ چچی کے سر پر تو گویا خون سوار تھا، جیسے جان لے کر ہی دم لیں گی۔ ان پر وانیہ کی چیخیں رحم کی التجائیں بھی اثر نہ کر رہی تھیں۔ کیا ہو گیا امی؟ کیوں مار رہی ہیں؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ چھوڑے مر جائے گی، کیوں اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگنا چاہتی ہیں؟ دفع کریں، یہ تو ہے ہی بے وقوف۔ لیکن آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کم از کم آپ سے یہ امید نہ تھی۔ اسی لمحے وانیہ کی چیخیں سن کر سمن بھاگی چلی آئی، اور اس نے بمشکل اپنی امی کے عتاب سے وانیہ کو چھڑوایا۔ وانیہ کا سانس اکڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ یہ تجھ سے جلتی ہے، اسی لیے تو ایسی کام کرتی ہے جس پر مجھے غصہ ہے، اور تو اس کو چھڑوا رہی ہے۔
ابھی تو میں اس کی جان لے لوں گی، ہٹو تم، دوبارہ بیچ میں مت آنا۔ امی نے سمن کو دھکا دے کر پھر سے وانیہ کو دبوچ لیا تھا۔ اگر آپ اس کو مار بھی دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جانتی ہے نا، محلے والے آپ پر تانے کستے رہیں گے، کہیں گے کہ آپ ایک ظالم عورت ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کر سکون سے سانس لیں اور تحمل سے سوچیں کہ اس بوجھ سے کیسے جان چھڑوانی ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں اسے آزادی حاصل کرنے کے چکر میں۔ سمن نے آگے بڑھ کر چیخ کر اپنی ماں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹی کی بات سن کر وہ کچھ حد تک خاموش ہو گئی۔ جاؤ جا کر امی کے کپڑے استری کرو، اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے، اور کپڑے استری کر کے یہ برتن دھو لینا، شام کو اپنے بازار جانا ہے، سمجھی؟ سمن نے وانیہ کو دھکا دے کر باورچی خانے سے باہر دھکیلا تاکہ وہ امی کے عذاب سے بچ سکے۔ اگر اس کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے تو ڈرا کر رکھیں، جان سے مت ماریں، سارے گھر کے کام کرتی ہے، ویسے بھی کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اف تک نہیں کرے گی۔ وانیہ کے جاتے ہی اس نے امی کو پچکارنے کی کوشش کی۔ جانتی تھی کہ اب کچھ حد تک امی اسے بھی باتیں سنا دیں گی، لیکن اس کے دل میں وانیہ کے لیے رحم دلی کیوں جاگ رہی تھی؟ حالانکہ وہ رحم دلی نہیں تھی، محض اپنے مطلب پورے کرنا تھا جو گھنٹوں سے اپنے کاموں میں مشغول رکھتی تھی۔ وانیہ اپنے والدین کی منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کو شادی کے 7 سال بعد اولاد ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی بے حد لاڈلی تھی۔ اس کے والدین غریب ہونے کے باوجود ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وانیہ کے والد ایک اسٹور کے مالک تھے، جبکہ اس کی والدہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی پسند کی شادی ہونے کے باعث ان کے والدین نے بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر کے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ جب 10 سال کی تھی تو اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وانیہ کی ساری ذمہ داری اس کے چچا کے سپرد ہو گئی۔ چچا بظاہر تو کافی اچھے تھے، لیکن جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وانیہ کے نام تھوڑی بہت جمع پونجی ہڑپ کر لی۔ چچا کی ایک بیٹی سمن تھی جو کھڑ مزاج اور بے حد بدتمیز تھی۔ والدین کے جانے کے بعد چچا چچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے جھڑکتے باتیں سناتے رہتے تھے۔ یہی نہیں، چچی تو اب اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی، اسے مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنائے رکھتی تھی۔ چچا زاد سمن بظاہر تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اپنے کاموں میں پورا دن الجھائے رکھتی تھی۔ اگر کام پورا نہ ہو تو وہی کام 2 3 مرتبہ کروا کر اس کی سزا میں اضافہ کیے رکھتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب شاہزم سلطان ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنے والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن ایک حادثے میں دہشت گردوں نے اس کے والدین اور چھوٹے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے مار دیا تھا، اور یہ واقعہ شاہزم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ قسمت اس پر مہربان تھی کہ وہ اس واقعے کے موقع پر جان بچا کر بمشکل نکلا، لیکن اس کی ذہنی حالت خاص ٹھیک نہ رہی۔ والدین کے چلے جانے کے بعد اس کے ننھیال والے اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے، لیکن سنگین حادثے کی تلخی نے شاہزم کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کم عمری میں ہی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس قدر برائی کی لت لگ گئی کہ آج وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات کے دکھوں سے پچھلے کئی سالوں سے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ شام کو چچی سمن کے سسرال چلی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے دعوت پہ بلایا تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، سو ان کے ہاں لڑکی کا اپنے سسرال شادی سے پہلے جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سو سمن اور وانیہ بازار چلی آئیں۔ وہ صرف سمن کی چیزیں تھامنے اور اس کے ساتھ کمپنی کے لیے آئی تھی، ورنہ خریداری تو عید کے دن بھی بمشکل ایک جوڑا اسے چچی لے کر دیتی تھی۔ ابھی بھی بازار آتے ہی سمن نے 2 سوٹ لیے تھے، ابھی دیگر چیزیں دیکھتی ہی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ پسند نہ آیا۔ تم یہ کپڑے پکڑو، میں ذرا اگلی دکان سے ان کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور جیولری دیکھ کر آتی ہوں۔ تم وہاں کیا کرو گی؟ وہیں بھی تو بیٹھ کر صرف حسرت سے ساری چیزوں کو دیکھتی رہو گی؟ تو بجائے اپنا دل جلانے کی تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم حسرت سے میری چیزیں دیکھو، یا پھر لوگوں کو چیزیں لیتا ہوا دیکھ کر انہیں نظر لگا دو۔ حاسدین جیسی تو تمہاری آنکھیں ہیں، ایک نظر پڑتے ہی سب کچھ جلا کر خاک کستر ہو جائے گا۔ سمن نے کپڑوں اور باقی سامان کے بیگز اسے تھمائے اور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وانیہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی۔ چچی اور سمن کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا، اور چچا بھی برائے نام ہی تعلق نبھا رہے تھے۔ اپنی سوچوں میں وہ چاروں جانب اپنی نگاہیں دوڑا کر لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی مسکرا رہا تھا، لیکن ایک وہ تھی کہ جو لوگوں کے ہجوم میں بھی تنا بیٹھی اپنی قسمت پر پشیمان بیٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، جس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ وانیہ چڑھ کر بڑبڑائی اور ارد گرد نگاہوں کا ارتکاب جمانے والے کو تلاشنا چاہا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے دکان کے پاس کھڑے لڑکے پر ٹھہر سی گئی، جس کے پاس سمن کھڑی مسکرا کر باتیں کی جا رہی تھی۔
वानिया हैरत से फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखकर झटके से उठी और सुमन के सर पर जा खड़ी हुई। आप इस लड़के के साथ क्या कर रही हैं? जानते हैं कि आपका रिश्ता हो चुका है और यूँ किसी के साथ बात करना अच्छी बात नहीं। अगर चचा या चची को इस बात का अदराक हो गया तो क्या होगा? वो बेहद नाराज़ होंगे। आप चलें यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। खुदा न खास्ता अगर कोई हमारा मोहल्ले वाला इधर मौजूद हुआ तो। क्या आप जानती हैं कि ये बात किस कदर शर्मिंदगी का बायस होगी? वानिया एक ही सांस में फिक्रमंदी से बोलती हुई सुमन का बाजू थामे उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगी। दूर हटो, क्या बकवास किए जा रही हो? कोई नहीं देख रहा। जाओ, जाकर वहाँ बैठो जहाँ मैं तुम्हें बिठा कर आई थी। और ख़बरदार, अगर किसी को एक भी लफ्ज़ कहने की जरूरत की तो वरना बहुत बुरा पेश आऊँगी। अम्मी तो तुम पर सिर्फ हाथ उठाती हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊँगी, जान से मार दूँगी। सुमन ने आंखें दिखाकर वानिया को झिड़का। लेकिन ये गलत है, आपका रिश्ता तय हुआ है। अभी वो मजीद बोलने ही वाली थी कि सुमन ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वानिया फटी फटी सी नज़रों से उसे देखने लगी। उसे कितनी उम्मीद न थी कि सुमन भरे हजूम में इस पर हाथ उठा सकती है। चंद एक राहगीरों ने पलट कर देखा और ज़ेरेला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वानिया को बेहद शर्मिंदगी का सामना पेश आया। तुम्हें एक बार कही बात की समझ नहीं आ रही? जाओ वहाँ जाकर बैठो। मुझे भी मालूम है कि मेरा रिश्ता हो चुका है, लेकिन उस रिश्ते पर मैं रज़ामंद नहीं हूँ। सुमन डांट पे डपट कर बोली। जवाबन वो सुमन को फटी फटी निगाहों से देखने लगी। ऐसे दीदे फाड़े मुझे देखने की कोशिश मत करो। अब दूसरा थप्पड़ भी खाओगी क्या? वानिया को खामोश खड़ा देखकर सुमन ने कहरबार नज़रों से देखते हुए पूछा। तो नाचार वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने साहब जगह पर आकर बैठ गई। वो दिल में चचा और चची की इज्जत पर आ जाने पर बेहद खौफजदा सी थी, लेकिन सुमन के अंदाज़ एतबार पर लब सिए हुए थी। दिल में तय कर लिया था कि चची को इस वाक़े से ज़रूर आगाह कर देगी। बदले में ख़ास सुमन उसे जान से मार डाले, वो किसी सूरत भी चचा चची की इज़्ज़त को दाव पर नहीं लगा सकती थी। हेलो मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? वो सुमन का इंतज़ार कर रही थी। वो जाने कहाँ हजूम में गुम हो चुकी थी कि उसे याद ही ना रहा कि वानिया इंतज़ार कर रही है। सुमन के बारे में सोच सोच कर उसका सर चकरा रहा था कि अचानक ही एक लड़का मास्क पहने उसके सर पर आन खड़ा हुआ और इजाज़त तलब करने के फ़ौरन बाद वो वहीं बेंच पर बैठ गया। वानिया बुदक कर उठ खड़ी हुई। आप कौन हैं? यहाँ से जाएँ, वानिया घबरा कर बोली। जाने वो शख्स कौन था जो मुँह छुपाए उसे जानने की कोशिश कर रहा था? घबरा क्यों रही हैं? मैं आपको खा थोड़ी रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ सब ठीक है। मुझे आप परेशान भी लग रही हैं। अगर कोई परेशानी है तो बिला झिझक कह सकती हैं, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो काफ़ी देर तक उसका जायज़ा ले चुका था। सो तजस्सुस से पूछ रहा था, जबकि वानिया उस शख्स की बेतकल्फ़ी पर दंग थी। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। जाएँ यहाँ से, इससे पहले कि मैं चीखना शुरू कर दूं। और आपको नहीं मालूम कि यहाँ के लोग एक लड़की के चीखने पर अगले को सड़क पर पूरे हजूम की सूरत में मारपीट करते हैं, या तो फिर आपकी हड्डी टूट जाएगी या फिर पसली। मुझे मजबूर मत करें, आप जाएं, वरना यहाँ से चल के घर जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वानिया में जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो सख्त लहजे में बोलती हुई वहाँ से घबरा कर आगे बढ़ने लगी, क्योंकि जानती थी कि जो अल्फाज वो बोल चुकी है उसका भुगतना ना पड़ जाए। अब तो मुझे ऐसे डरा रही हैं जैसे यहाँ मुझे कोई भी मारपीट कर चला जाएगा और मैं देखता रहूँगा क्या? मेरे हाथ सलामत नहीं हैं या फिर मेरे पाँव टूटे हुए हैं जो धमका रही हैं? वो वानिया का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। वानिया को समझ नहीं आ रही थी कि अमूमन तो ऐसे भरे बाजार में छेड़ने वाले मर्द खौफ से उल्टे कदम भाग जाते हैं, लेकिन वो डट कर खड़ा हुआ था। उस शख्स की भूरी आंखों में इत्मीनान उसे दिखाई दिया। शायद आपको समझ नहीं आ रही, मुझे ही चलना चाहिए, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकूंगी। आपको तो शर्म नहीं आएगी, मुझे ही जाना चाहिए। वो बड़बड़ाकर मुड़ी तो सामने सुमन खड़ी उसे तीखी नज़रों से घूर रही थी। मुझे इस वक्त इज़्ज़त की पट्टियाँ पढ़ाकर खुद यहाँ पर खुश गपियों में मसरूफ़ हो। वाह, गिरगट की तरह रंग बदलती हो। चलो आज तुम्हारा इलाज तो मैं अम्मी से करवाऊँगी। आज तुम्हें क्यों नहीं इज़्ज़त का ख्याल आया? क्या लगता है ये तुम्हारा? कब से जानती हो? सुमन ने चबा चबा कर कहते हुए बेसख्त ताली बजाई थी। देखें मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद इससे पूछने आया था कि ये परेशान क्यों बैठी हुई हैं। बिला वजह के इल्ज़ामात मत लगाएं। वो नकाब पोश आगे बढ़ा तो सुमन ने हाथ के इशारे से वही रोक दिया। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब इसकी इज़्ज़त को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे, लेकिन इसका इलाज तो आज मैं अपनी अम्मा से करवाऊँगी कि दोबारा यूँ भरे बाजार में किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करेगी। पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही है। चलो यहाँ से। सुमन ने शख्स को वहीं पर टोककर खून खार निगाहों से देखा और वानिया का बाजू सख्ती से दबोच कर वहाँ से ले गई, जबकि वानिया इस अचानक हमले पर दिल में खौफ से काम पे जा रही थी।
جانے اب چچی اس کا کیا حال کرنے والی تھی، کیونکہ سمن کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ دور کھڑا وہ شخص وانیہ کی بے بسی محسوس کر کے جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ امی آپ جانتی ہیں یہ آج ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور دیکھنے میں خوب معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اسے اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ میں نے پوچھا تو مجھے صفا چٹ انکار کر دیا، یہ اس کو نہیں جانتی، اور وہ لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اسے بچانے کے لیے مجھے کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ ہی پوچھیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سمن نے اس کا بازو گھر صحن میں آ کر اپنی گرفت سے آزاد کیا اور چیختے ہوئے امی کو بتانے لگی۔ وانیہ جانتی تھی کہ ابھی وہ آ کر اپنی صفائی میں کچھ بھی بول لے گی تو چچی نے یقین نہیں کرنا، اور اگر وہ سمن کی حقیقت چچی کو بتا بھی دے تو وہ سمجھے گی کہ وانیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیا جھوٹ گڑھ رہی ہے۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ کون ہے وہ لڑکا؟ فوراً بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گی تجھے۔ اس گھر میں جگہ دی، تمہیں بڑا کیا، تم پر بہت بڑا احسان کر دیا، لیکن تم ہماری ہی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہو۔ کم از کم اپنے چچا کی عزت کا تو خیال رکھ لیتی۔ آنے دو ان کو، میں تمہارا بتاتی ہوں۔ اب تجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چچی کو بتانے کی دیر تھی، وہ وانیہ کو دبوچ گئی۔ کون تھا؟ تمہیں کیسے مل گیا؟ جس سے تم نے برے بازار بیٹھ کر بات کر لی اور ہماری عزت کا خیال تک نہ کیا؟ بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ اب سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری سانسیں چھین لوں گی۔ چچی نے اسے بالوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے چچی، وہ لڑکا خود آ کر مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں اسے نہیں جانتی۔ سمن کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس تو نہ فون ہے اور نہ ہی گھر سے کبھی باہر نکلی ہوں، تو کیسے کسی لڑکے سے بات کر سکتی ہوں؟ وانیہ نے سر میں درد کی شدت سے ہکلا کر صفائی دی۔ اب تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ تمہیں موبائل لے کر دیا جائے تاکہ تم کھل کر رنگ رلیاں بنا سکو۔ آنے دو، آج تمہارے چچا کو بتاتی ہوں کہ ان کی بھتیجی کیا گل کھلا رہی ہے، ہماری محبت کا، ہمارے احسان کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کم وقت کچھ تو خیال کر لیتی، ہمارا ناسی ہمارے مرے ہوئے باپ کی عزت کا سوچ لیتی۔ چچی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ سمن اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے مار پیٹ کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وانیہ کو کس طرح خاموش کروانا ہے، اور قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا تھا۔ چچی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جو آپ اور چچا کو رسوا کر دے، میرا یقین کریں۔ وانیہ بے اختیار رو پڑی تھی، اپنے اس گناہ پر خدا کی قسم کھا کے پردے میں مت چھپاؤ۔ اگر وہاں کوئی اور شخص دیکھ لیتا، جو محلے سے کوئی عورت دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے چچا تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، اور محلے کی عورتیں مجھے جینے نہ دیتی، کہتی میں نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ چچی اس پر تشدد کیے جا رہی تھی اور وہ بے بسی تصویر بنی مار پیٹ کھاتی رہی۔ امی بس چھوڑ دے، مزید مار کھائے گی تو مر جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس کا رشتہ تلاش کر کے کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کے اور ابو کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ اسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ سمن کافی دیر تک اسے مار پڑوا کر بلاخر اپنی ہنسی روک کر بولی، تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارے ابو آئیں تو پھر ان سے بات کر کے اس کا کہیں رشتہ کرواتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی اگر 2 بچوں کا باپ بھی رشتہ لے کر آیا تو میں اس کو رخصت کر دوں گی، مجھ سے اس کا وجود اب اس گھر میں برداشت نہیں ہوگا۔ چچی نے اس پر تشدد کرنے سے ہاتھ روک لیا تھا اور وہ ایک نیا ظلم اس پر کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، جبکہ سمن اپنی ماں کو اس بات پر بڑھاوا دے کر ان کی ہمت کو بڑھا رہی تھی۔ بالکل، بس اسے کسی طرح گھر سے دفع کر دے، میں بھی تنگ آ گئی ہوں، سمن نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے خوف تھا کہ وانیہ سچ اگل دے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ سچ اگلے اس نے وانیہ کو ہی گھر سے رخصت کرنے کا ایک بڑا جھوٹ گھڑ لیا تھا، جس پر عمل کے لیے وہ جلتی پر تیل کا کام کر کے امی کو اکسا رہی تھی۔ مجھے دیکھ چکی ہو نا؟ وہ گھر پوچھا تو اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، سب خیر ہے؟ سیکرٹری جانے بنا نہ رہ پایا، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر، جیسے بھی کر کے اس کا نام پتہ جاننا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے سب جاننا ہے۔ شاذم نے جواب دیا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا، جبکہ سیکرٹری اپنے باس کی بات جان کر پتراسا گیا تھا۔ آج سے قبل اس نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی، گھر میں ملازمتوں سے بھی وہ اکثر دور ہی رہتا تھا، اور اب ایک لڑکی کے بارے میں جاننا اسے تجسس میں مبتلا کر گیا۔ نہ جانے ان کے ارادے کیا ہیں، لیکن سر آپ جان کر کیا کریں گے؟ وہ لڑکی کس عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور مڈل کلاس لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی سے دوستی رکھنے نہیں دیتے۔
سیکرٹری کو لگا کہ وہ شاید دوستی کے لیے یا بات کرنے کے لیے نام پتہ جاننا چاہ رہا ہے۔ جب ہی وہ بتانے لگا مانا کہ یہ لوگ عزت دار ہیں، لیکن عزت سے پہلے اگر انہی لوگوں کے آگے پیسہ پھینکو تو یہ اپنی ہی عزتیں بیچ دیتے ہیں۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، باقی مجھے کیا کرنا ہے میں کر لوں گا، اور اگر میں نہیں بھی کر سکا تو اسے اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ جس چیز پر مجھے حق جمانے کا شوق لاحق ہو جائے تو وہ میری دسترس میں چھین کر بھی آ جاتی ہے۔ شاید یہ بات تم بھول چکے ہو، یاد کروا دوں یا اتنا جاننا کافی ہے؟ شاذب نے سرد لہجے میں بول رہا تھا، اس کے لہجے میں غرور کی بو آ رہی تھی۔ وہ سب اور تھا، یہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے سر۔ سیکرٹری سر جھکائے بولا، جو بھی ہے تم مداخلت اور اعتراضات مت کرو، اس سے قبل کہ میں تم سے برا پیش آؤں۔ شاذب تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، پھر آپ بجائے کسی سنگین قدم کے اس لڑکی تک ایک صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کام ایک انسان کر سکتا ہے۔ اگر آپ منظر پر آ جائیں تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ بجائے یہ سب کرنے کے دوسرا راستہ اپنائیے، وہ بہتر ہے۔ سیکرٹری برسوں سے اس کے ساتھ وفادار تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کا باس کسی مصیبت میں پھنسے، اسی لیے اس نے مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ کس انسان کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، اور اس کے سوال پر سیکرٹری نے ایک پوری گفتگو کی تحریر اس کے گوش گزار دی، جسے جاننے کے بعد وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، جیسے وہ اپنے سیکرٹری کے مشورے پر بے حد مطمئن ہو چکا تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، تھوڑی دیر تک اسے یہاں بلاؤ۔ شاذب مسکراتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ دیکھیں بہن، مجھے یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ دیکھنے میں تو اچھی بھلی ہے، لیکن آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ بھی جو 2 بچوں کا باپ ہے۔ آخر کوئی تو عیب ہوگا جو آپ چھپا کر آنن فانن شادی کرا کے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی قسم کا بھی دھوکہ دہی نہیں کرتے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اور مجھے اپنے پوتے پوتی کو سنبھالنے کے لیے ان کی ماں چاہیے۔ لیکن اگر اس لڑکی کا کردار ہی اچھا نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ چچی پچھلے 2-3 ہفتوں سے اس کا رشتہ کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ آج ایک عورت اپنے بیٹے کے لیے اسے دیکھنے آئی تو اس نے چچی کی بات کھٹک گئی، کیونکہ چچی نے پہلے سے ہی یہ بات طے کر دی تھی کہ وہ جلد از جلد رخصت کر کے وانیہ کو یہاں سے لے کر جائیں، اور سامنے والی خاتون زمانہ شناس تھی، سو اس نے انکار کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑی جلدی ہے۔ اس کے بعد پھر میری چھوٹی بیٹی کی بھی تو شادی ہوگی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑی ہے تو اس کا رشتہ پہلے ہی ہو جائے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹی کی شادی ہو گئی تو بڑی کی کیوں نہیں۔ چچی گڑبڑا گئی، لیکن بر وقت عذر پیش کر دیا۔ بس بہن، آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس سے ہم بھی واقف ہیں، اور آپ بھی۔ مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا، معذرت خواہ ہوں، آپ کہیں اور دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں سے اچھا رشتہ تو مل ہی جائے گا۔ وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی۔ معذرت کرتی ہوں، وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے اب چچی وانیہ کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اب کب تک میرے سینے پر مونگ دلے گی، لیکن تو فکر مت کر، اس گھر سے تمہیں میں نے جلد از جلد رخصت کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگر 2 بچوں کے باپ سے نہیں ہوئی تو کیا ہوا، 5 بچوں کے باپ سے کروا دوں گی۔ اگر وہ بھی نہ ملا تو کوئی ادھیڑ عمر شخص ڈھونڈ کر اسے تیری شادی ہو جائے گی، لیکن لازمی ہوگی۔ چچی نفرت کی انتہا میں اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہیں وانیہ کے آنسو بھی دکھائی دینا بند ہو چکے تھے، حالانکہ وہ تو پہلے بھی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ امی ان باتوں کو چھوڑے، میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنی بنا کر دیں۔ سمن وہیں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس سب سے وقوفت کا شکار ہوئی، سو اس نے فرمائش کر ڈالی، گوشت نہیں ہے، اپنے ابو کو فون کرو لے کر آئیں، تو میں بنا دوں گی۔ چچی نے اسے جواب دیا، لیکن میرا ابھی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ اسے بھیج دینا، لے آئے گی۔ یہ کس لیے ہے؟ سمن نے سر جھکائے کھڑی وانیہ کی جانب اشارہ کیا۔ اگر اسے بھیج دوں گی تو کیا پتہ یہ گھر سے بھاگ کر چلی جائے، واپس ہی نہ آئے تو پھر کیا کروں گی؟ اپنے اس عاشق کو فون کر کے بلا لے گی۔ 100 طریقے ہوتے ہیں ایسی 4 باز لڑکیوں میں۔ چچی کو بیٹی کی بات ناگوار گزری، وانیہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس کے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو محلے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، وہ جو ابا کے دوست ہیں ان کو فون کر کے بتا دیں گے کہ اس کو سامان دے دیں، اور ساتھ میں پڑوس کا کوئی بچہ بھی بھیج دیتے ہیں، پھر تو نہیں بھاگے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ سمن نے چند لمحے سوچا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے وانیہ کو دیکھا، اس کے نظروں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی۔ وہ یک لخت نگاہیں پھیر گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بھیج دو، پیسے اندر پڑے پرس میں ہیں، لا کر دو اور لے آئے گی، تب تک میں محلے میں کام ہے، ایک عورت سے کسی اور رشتے کا کیا کراتی ہوں۔ چچی وانیہ کو گھور کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سمن جلدی سے اندر گئی اور پیسے لے کر باہر وانیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں بے قصور ہوں، اس کے باوجود اس قدر ظلم کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں چچی کو تمہارا کچھ بتا دوں گی تو میں وعدہ کرتی ہوں
میں کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن خدا مجھ پہ یہ ظلم ہونے سے روک لے۔ وانیہ نے سمن سے پیسے لیتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہار مان چکی ہے تو شاید سمن کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ امی کو بولوں گی کہ میری غلط فہمی تھی تو وہ مجھے کہیں گی کہ میں تم پر ترس کھا رہی ہوں۔ اچھا، اس گھر سے چلی جاؤ گی تو سکون سے رہو گی۔ ہاں، اتنا کر سکتی ہوں کہ اب تمہارا رشتہ کسی بوڑھے یا 2 بچوں کے باپ سے ہونے سے تو گھر جانا ہی پڑے گا نا۔ سمن کو اس پر رحم آیا تھا یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی چال تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی، وانیہ احتجاجاً بولی۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی نا۔ آج کر لی تو کیا ہوگا؟ اب زیادہ بحث مت کرو، جاؤ جا کر سامان لے، میں فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ سمن تو ٹوک لہجے میں بول کر اسے پیسے پکڑا کر اندر چلی گئی، جبکہ وانیہ سست روی سے گھر کا بیرونی دروازہ پار کر کے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدم چونکا دینے والی ہوگی۔ بیٹا جلدی چلو، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وانیہ محلے کے بچے کے ساتھ سامان لینے گئی تو آ گئی تھی، لیکن جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شادی تھی جس کے بعد گلی میں کافی ہجوم تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اگر وہ مڑ کر دیکھتی تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا کہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی علم ہو جاتا کہ وہ چوکنا ہو چکی ہے۔ اس نے بچے کو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر تیز تیز قدم اٹھائے، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہمارے کوئی پیچھے ہوگا۔ وہ بچہ معصومیت سے پیچھے پلٹا اور اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آگے چلو، ہمیں گھر واپس جلدی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں دبوچ لے۔ وانیہ نے اسے پیچھے دیکھنے سے منع کیا۔ آپ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیچھا کوئی کر رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہوں۔ بچہ پیچھے گردن موڑے دیکھے جا رہا تھا اور اچانک اسے ایک نقاب شخص اپنے پیچھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک مرد ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کوئی چور ڈاکو نہ ہو، چلے بھاگ چلتے ہیں، سامان کو چھوڑیں۔ وہ بچہ تیز تیز بولتا ہوا اسے کھینچتے ہوئے بھاگنے لگا۔ وانیہ کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی نقاب پوش انسان تھا جو اس دن بازار میں ملا تھا اور جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی درہم برہم ہو چکی تھی۔ دل میں کئی ہول اٹھ رہے تھے۔ اب تم پیچھے مڑ کے مت دیکھو، ہم سنبھل کر دوسری والی گلی سے گھر چلے جائیں گے۔ پہلے سامان لے لیتے ہیں ورنہ چچی ناراض ہوں گی۔ وانیہ نے تیز تیز قدم اٹھائے اور چچا کے دوست کی دکان تک وہ مشکل سے پہنچی۔ سامان انہیں پہلے ہی فون کر کے سمن بتا چکی تھی۔ وانیہ نے وہاں سے سارا سامان لیا اور ایک دوسرے راستے سے اپنا آپ بچاتی ہوئی گھر کی جانب تیز قدم اٹھا کر بھاگی۔ وہ نقاب پوش یک دم نظروں سے اوجھل ہو جانے پر بے تاب سا ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ جبکہ وانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سانس پھول چکا تھا، لیکن اپنی سانسیں بحال کر کے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی ہے۔ جانے کون شخص تھا جو دوسری بار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اپنا چہرہ تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس انجان شخص سے بنا کسی تعلق کے اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں اسے صلاحیں سناتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ تم نے اس لڑکے سے بات کی تھی؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے جلد از جلد اس لڑکی کو حاصل کرنا اور تم ہو کے دیر لگا رہے ہو۔ شاذم نے اپنے سیکرٹری کو گھورا، اس کے بے صبرے پن کی حد تمام تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، وہ 1-2 دنوں میں بتا دے گا۔ تھوڑا تحمل سے کام لیں، اگر آپ جلد بازی کریں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی شک ہو جائے گا۔ سیکرٹری نے شاذم کو تحمل رکھنے کی گزارش کی۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس کے والدین کو پیسہ دے کر خرید لیتے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ اتنا طویل انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اگر آپ ایسی پیشکش بھی کرتے تو کوئی قبول نہ کرتا، اور فرض کریں کہ اگر یہ بات ہو بھی جاتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، وہ درست رہے گا اور شاید آپ کو پسند بھی آئے۔ سیکرٹری نے سوال کرتے ہوئے اچانک ہی چوکنا ہو کر اجازت طلب کی۔ ہاں کہو۔ شاذم نے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی آپ نے آج تک کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، اور اگر اس لڑکی کو حاصل کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے کر لیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی اہم رشتہ ہوگا اور وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ سیکرٹری کی بات سن کر شاذم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ مجھے صرف حاصل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا جس کی صورت میں تمہیں کسی بھی سنگین قسم کا انجام بھگتنا پڑے۔ سیکرٹری ہو تو سیکرٹری ہی بن کر رہو اور اس لڑکے کو کہو جسے تم نے کام کہا ہے۔ اگر وہ جلد از جلد کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ شاذم نے سیکرٹری کو چبا چبا کر کہتے ہوئے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شاذم جلتا کڑتا رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اسلام میں وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ اپنے اس فیصلے پر ندامت کا شکار ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں جانے کون لڑکا چچی کو مل جاتا ہے جس سے وہ اس کی شادی طے کر دیتی ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ فون پر نکاح کرنے کا کہتا ہے۔ وانیہ کا دل نہیں مانتا اس رشتے پر، لیکن وہ فون پر نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی اس کے ڈاکومنٹس بنوائے جاتے ہیں اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جانے سے قبل سمن اسے حسد کا شکار ہوتی ہے کہ دبئی میں رہنے والے اس کا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن وانیہ بے حد ڈری سی رہتی ہے۔
میرا شوہر کہاں ہے؟ میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ وہ گھبرائی سی اپنے ارد گرد کھڑی لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے اپنا شوہر ملا۔ وہ کچھ چپ سا تھا۔ وانیہ کو لیے وہ ایک عالیشان گھر میں آیا۔ گھر میں داخل ہوتے جانے کیا ہوا تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب جب اٹھی تو گھبرا کر چیخ پڑی۔ وہ معصوم بہت خوش تھی کہ اب اس کی زندگی سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ فون پر نکاح ہوا اور 1 ماہ بعد ہی دبئی باہر ملک بھیج دیا گیا۔ وہ جس کے ساتھ تھی اسے اپنا شوہر سمجھنے لگی، جبکہ وہ آدمی اسے ایک عالیشان پیلس میں چھوڑ چکا تھا۔ آپ کے شوہر آ رہے ہیں میم، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ایک عورت نے آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ انجان تھی کہ اسے انڈر ورلڈ کے ڈان شاذم سلطان کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا۔ وہ چیخی لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے بامشکل راضی کر کے وانیہ کو کپڑے بدلنے اور تیار ہونے کو کہا۔ وانیہ مان گئی اور تیار ہونے لگی۔ آپ کے شوہر آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر آئی تو سب ملازمائیں کمرے سے تیزی سے باہر بھاگیں۔ وانیہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے سامنے نقاب پوش شخص نگاہوں کے سامنے آ ٹھہرا۔ وانیہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میرے شوہر تم نہیں ہو؟ میرا شوہر تو جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ تھا۔ وانیہ چند لمحوں میں سنبھلی اور اس پر چیخنے چلانے لگی۔ تمہارا شوہر میں ہوں، یعنی شاذم سلطان، انڈر ورلڈ کا ڈان۔ وہ تو ایک مہرا تھا۔ شاذم مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا نکاح اس سے پڑھوایا گیا تھا۔ وانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم حیرت میں مبتلا ہو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نکاح تو تمہارا شاذم سے پڑھوایا گیا تھا نا؟ اس کے سوال پر وانیہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ تو بس پھر نام میرا تھا۔ نکاح کے بول میرے ساتھ پڑھائے گئے، لیکن تصویر میرے ساتھ کام کرتے ملازم کی تھی جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کام کی اس نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے۔ شاذم نے حقیقت سے آشنا کیا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ دور رہو پلیز۔ شاذم قریب آنے لگا تو وہ چیخی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں حاصل کرنا تھا، لیکن پھر ایسی سچائی سے سامنا ہوا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیسی سچائی؟ وانیہ نے پوچھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال تو میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے میری دسترس میں ہو۔ وہ وانیہ کا چہرہ چھونے کو ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ وانیہ نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ شاذم تکلیف سے فکراتا ہوا 2 قدم پیچھے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلایا۔ مجھ سے دور رہو ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی یا تمہیں، وانیہ نے دھمکیاں آمیز لہجے میں کہا اور نیچے گرے ہوئے گلدان کی کانچ اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتا، دور ہی ہوں، لیکن اسے ہٹاؤ۔ شاذم نے تکلیف کے باوجود اسے روکا اور دھیرے دھیرے قدم پیچھے کرتا گیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو وانیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہیں زمین پر گر سی گئی۔ اگلے کئی دنوں تک وانیہ کا شاذم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کر چلی جاتی اور وہ بمشکل چند روالے کھا کر ٹرے واپس بھیج دیتی تھی۔ صبح ہی شاذم کہیں نکل گیا تھا تو وہ آج اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر آئی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ چکرا سی گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ گھر کے ایک کونے میں آ گئی۔ سامنے بڑا سا کمرہ تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے سامنے دیوار پر آویزاں فریم میں تصویر دیکھی جسے دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ سامنے ہی بوڑھی اماں جا رہی تھی۔ وانیہ نے گھبرا کر انہیں آواز دی۔ یہ تصویر یہاں کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شاذم ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ تصویریں یہاں کیوں ہیں؟ وہ گھبرا کر سوال پر سوال کرنے لگی۔ یہ شاذم کی پھپھو ہیں، میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں، باقی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور نہ جاننے کا اختیار ہے۔ وانیہ جواب سن کر دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے تصویر میں موجود عکس اس کی امی کا تھا۔ شام کو وہ واپس آیا تو وانیہ اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ تم میری امی کے بھتیجے کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ بھی انڈر ورلڈ کے ڈان؟ شاذم کو بوڑھی ملازمہ نے بتا دیا تھا کہ وانیہ حقیقت جان چکی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیوں، میرے سر پر سینگ ہے؟ خیر، حقیقت بتا دیتا ہوں، وہ تحمل سے کہتے ہوئے ساری سچائی بیان کرتا گیا کہ والدین اور بھائی کو کھونے کے بعد وہ ان جرائم میں ملوث ہوا تھا۔ وانیہ خاموشی سے سب سنتی گئی۔ تمہیں دیکھا تو محبت ہو گئی تھی، پھر بھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ تم پھوپھو کی بیٹی ہو تو میرے اندر جینے کی اور زندگی کو محسوس کرنے کی ایک امنگ جاگ اٹھی۔ میں سب کچھ کھو چکا تھا اور تمہارے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ تم میرے دل کو دوبارہ آباد کرنے کی وجہ ہو، لیکن تمہارا حقارت سے دیکھنا میری امید توڑ گیا۔ شاذم کے لہجے میں سچائی تھی۔ وانیہ جاننے کے بعد گہری سانس خارج کر کے بولی۔ میں تمہیں قبول کر لوں تو تمہیں کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔
پہلی یہ کہ اس سب کو چھوڑ کر کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ان آسائشوں کو ٹھکرا کر اور دوبارہ پلٹ کر اس راستے پر نگاہ بھی نہیں ڈالو گے؟ وانیہ نے سنجیدگی سے شرائط بتائیں۔ مجھے منظور ہے، وہ فوراً بے تابی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ وانیہ اس قدر بے چینی پر مسکرا دی